جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ 23 اکتوبر بروز اتوار تو آج لاہور میں بڑا تماشا لگا۔ کانفرنس تھی، عاصمہ جہانگیر کانفرنس، منظور پشتین اور علی وزیر بھی وہاں پہ تھے، اور انہوں نے بڑا تماشا لگایا اور بڑا انہوں نے برا بھلا کہا آرمی کو، اور انہوں نے شاید اس لیے کہا کہ شاید اس سے فوج کی نیوٹرلٹی، اگر آپ کو اتنی فوج سے اختلاف ہے تو جس نے آپ کو گلو لگا کے بٹھایا ہوا ہے سب کو، تو آپ نکل جائیں باہر۔ علی وزیر کو اگر نہیں کچھ اس کو ضمانتیں وغیرہ ہو رہی ہے یا کوئی ایشوز ہے تو آپ نکل جائیں باہر۔ یہاں پہ بیٹھ کے پھر اس پروگرام میں اتنی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب یہ سارا کچھ ہوا، انہوں نے اپنی اپنی باتیں کی کہ جو ان کو وہ علی وزیر کو رہا نہیں کیا جا رہا، یا اس کو پروڈکشن آرڈر نہیں آ رہا، یا ان کو بلایا نہیں جا رہا، تو وزیر خارجہ صاحب آ گئے، جناب محترم سید بلاول حسین شاہ صاحب۔ بلاول صاحب فرماتے ہیں جی کہ یہ جنہوں نے پکڑا ان سے جا کے پوچھیں، آپ حکومت ہیں، آپ وزیر خارجہ ہیں بھائی جان، آپ کو بتانا پڑے گا آپ وزیر خارجہ ہیں، کہ وہ انگلی پکڑ کے ہند ربانی گھر کی سیر پہ نکالا ہوا آپ کے باپ نے، والد صاحب نے آپ کو کہا ہوا کہ جائیں آپ جا کے سیر کر کے آئیں، اور یہ گھومنے پھرنے کے چکر میں آپ یہ بھولے میں کہ آپ وزیر خارجہ ہیں۔ سر آپ نے جا کے پتہ کرنا ہے کہ یہ منظور پشتین کا بھی خیال کریں اور اس کے علی وزیر کا بھی خیال کریں، باقی اپنی آپ گورنمنٹ ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جا کے باہر کھڑے ہوں، وہ انسٹیگیٹ کر رہا ہے ایک قسم کا، لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ باہر جائیں، آپ جا کے جی ایچ کیو کو باہر کھڑے ہوں، وہاں پہ جا کے احتجاج کریں، وہاں پہ جا کے گالیاں نکالیں۔ اور یہ گالیوں کا عجیب و غریب سلسلہ تھا جس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر کو بالکل غصہ نہیں آیا، انہوں نے بالکل مائنڈ نہیں کیا، انہوں نے کہا اپنے بندے ہیں، ان کی خیر ہے، اگر یہ پی ٹی آئی کے ہوں گے تو ان کے پھر ہم ننگا بھی کریں گے اور ان کو کرنٹ بھی لگائیں گے، اور اگر یہ اپنے بندے ہوں گے تو خیر ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک خاندان کے کیسز ختم کرنے کے لیے ملک کو تو دو پہ لگایا تھا، ملک کا ایک ادارہ تو اس کو بھی دو پہ لگا دیا، اس کا بھی کوئی والی وارث نہیں چھوڑا آپ نے، اور حالت آپ نے اس ملک کی یہ کر دی ہے کہ ایک دیوانہ شخص سڑکوں پہ یہ گاتا پھر رہا ہے۔ یہ سنیں ذرا، اپنی نسلوں کو بچاؤ، اے لوگوں بچاؤ اپنی نسلوں کو، یہ ملک برباد ہو جائے گا میرے لوگوں۔ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ ایک شخص، یہ آواز ہے، یہ آواز ہے پاکستان کی، یہ آواز ہے ان لوگوں کی جن کو لگ رہا ہے کہ ان کے بچوں کا مستقبل برباد ہو رہا ہے۔ ہماری زندگیاں بڑی اچھی گزر گئی ہیں، وی ہیڈ فن، ہم نے پاکستان میں بھی انجوائے کیا، باہر آ کے بھی انجوائے کر لیا، ہم نے تو اپنا بہت کچھ دیکھا، لیکن آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو دے کے جانے کا ہر دفعہ ہر ماں باپ کہتے ہیں میں اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہا ہوں، میں اپنے بچوں کے لیے یہ بنا رہا ہوں، بچوں کو فائدہ ہوگا، بچوں کے لیے جائیدادیں بنا رہے ہیں، بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں بنا رہے ہیں، بچوں کے لیے پاکستان نہیں بنانا کسی نے۔ پیچھے کیا چھوڑ کے جانا پاکستان میں آپ لوگوں نے؟ کچھ نہیں چھوڑ کے جانا پاکستان میں اپنے بچوں کے لیے۔ اپنے بچوں کا سوچیں، اور یہ جو گالیاں نکالنے شروع کی ہوئے انہوں نے نیوٹرلٹی شو کرنے کے لیے، اس کو یہ ڈرامے بازی نہ کریں۔ اب میری پاکستان کے عوام سے کو یہ سوچنا پڑے گا، ہمیں سب کو یہ سوچنا پڑے گا ہم اپنے بچوں کو کیا دے کے جائیں گے۔ اب یہ ڈرامے بازیاں تو ہو رہی ہیں، یہ انہوں نے حکومت میں لے کے آئے ہیں اور یہی ان کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آئی یہ سارا ہوا کیا ہے، یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ جو آ رہا وہ گالیاں نکال رہا ہے، جو آ رہا وہ گالیاں نکال رہا ہے، بدنام کس کو کر رہے ہیں؟ پاکستان کے فوجی کو۔ پاکستان کا فوجی جو بارڈر پہ کھڑا، اس کے لیے پاکستان اس خاندان کے لیے اتنا ذلیل کیا گیا ہے، اس کو اتنا ذلیل کر دیں گے آپ اس ملک کو، اس کے اداروں کو اتنا برباد کر دیں گے ایک خاندان کے لیے، اور ایک سٹوپر سا بچہ، یہ جو میرے پیچھے جس کی پکچر لگی ہوئی ہے بلاول زرداری، جس کا نہ کوئی سارا نہ کوئی پائر ہے زندگی میں، جنہوں نے کبھی کام نہیں کیا، ان لوگوں کی خاطر یہ پاکستان 10-15 بندوں کا پاکستان نہیں ہے، یہ بہت بڑا ملک ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ پہ پوری جنریشن جو ہے 25-26 سال کی عمر سے لے کے 18 سے لے کے 20-25-30 سال تک کی جو عمر ہے، 60% ینگ جنریشن ہے، آپ ان کے مائنڈ کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ جو نعرے لگ رہے ہیں یہ آپ کی نیوٹرلٹی ثابت نہیں کر رہے، یہ پاکستان کے مائنڈ سیٹ کو اس برے طریقے سے جھنجھوڑ دیں گے، اس برے طریقے سے یہ خراب کر دیں گے مائنڈ سیٹ کو، یہ پاکستان کی فوج کے خلاف اس برے طریقے سے کر دیں گے کہ آنے والے 20 سالوں میں بھی آپ ان کی نفرت نکال نہیں پائیں گے۔ جو میرے دل و دماغ میں کالج کے زمانے سے، اسکول کے زمانے سے ضیاء اللہ خلاف جو باتیں بیٹھی ہوں آج تک نکل نہیں سکی ہیں، اور اب جو ان کے خلاف ہوں گی وہ اگلے 20-25-30 سال تک نکل نہیں سکیں گی۔ یہی ٹائم ہے اس ملک کو ڈائریکشن دینے کا،
یہی ٹائم ہے اس ملک کو آگے لے کے چلنے کا. میں پھر آخر میں اس میسج کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ سنتے جائیے، اس کو سنیں، یہ بڑا قابل غور میسج ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. نکلو اس ملک کی خاطر باہر، نکلو، اپنی نسلوں کو بچاؤ. اے لوگوں بچاؤ اپنی نسلوں کو، یہ ملک برباد ہو جائے گا میرے لوگوں.